ربیع الاول کا میلاد وہی منائے گا جسے محرم میں حسین کی یاد منائی تھی۔ بادشاہ حسین میلاد کی خوشی وہی منا سکتا ہے جس نے حسین کا غم منایا تھا۔ آج وہی ہنسے گا جو کل رویا تھا۔ نانے کے جلوس میں وہی آئے گا جو نواسی کے جلوس میں آیا تھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ محرم کا اثر ہے کہ ربیع الاول کی یاد آ گئی۔ یہ حسین کی محنت کی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں چراغاں، آج لوگوں کے جلوس، آج یہ سب کچھ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں جب نہ جیتا تو یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر۔ بسم اللہ سرکار۔ بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ اپنی مجلسوں میں علی کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے۔ آج کیوں بند ہو گئے وہ دروازے؟ کہاں چلا گیا وہ مولوی جس نے کہا تھا شیعہ کی مجلس میں نہ جانا؟ یہ روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ آج ماتم تو نہیں ہو رہا، آج گھوڑا تو نہیں نکلا ہوا، آج زنجیر تو نہیں چل رہا۔ تجھے آج آنا چاہیے تھا، ہم سے سنتا کہ ہم علی ولی اللہ والے محمد رسول اللہ کیسے پڑھتے ہیں، ہم جب ذکر رسالت کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے سارا سال تمہیں علی اس لیے سنایا تھا کہ تمہیں ربیع الاول میں سمجھ آ جائے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا امام ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا۔ 70 حدیث سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی بغضک بغضی حربک حربی عدوک عدوی انت منی وانا منک۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ 70 حدیث میں دکھاتا ہوں۔ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا ہے، ایک فرمان میرے بادشاہ کا سنا۔ ساری زندگی علی نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں نبی جیسا۔ علی ساری زندگی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ہمارا مسلمانوں سے سوال اتنا ہے کہ محمد خون کہتا رہا، علی نوکر کہتا رہا، علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو گئے یار کیسے کہلواتا۔ سارے بولو آخر تک حیدری۔ بادشاہ حسین سلام آقا ذاتی کسی کا محتاج نہ فرما۔ علی خون ہو کے نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے مرشد علی شاہ دی برابری نبی کی کرتے رہے۔ ہم سے سن کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے جب محمد رسول اللہ پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں۔ نعتیں سارا دن اپنی بھی سن لی، اب ہماری بھی سن۔ نعتیں تیری ہے جواب میں دینے لگا ہوں۔ تو نے آج سارا دن نعتیں بڑی، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہے۔ بولو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یزرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ پیر علی شاہ جی بندے آگے سے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی عنوان۔ علی ہے وہ در،
کیسے پڑھتے لوگوں سے ابھی تک علی حسب نہیں ہوا، لوگ ابھی علی برداشت نہیں کر سکے، نبی کیسے برداشت کریں؟ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، علی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے، ایک یہودی دانتوں میں انگلیاں دے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، سائل سوال ختم کرتے تو جواب شروع کر دے، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ بابا جی اگر وہ یہودی نہ ہوتا علی پہلے اپنی امامت منواتے، لیکن وہ محمد کی رسالت کو بھی نہیں مانتا تھا، علی نے ڈائریکٹ اپنی ولایت نہیں منوائی، پہلے نبی کی رسالت منوائی۔ اس نے کہا یہ سیکھا کہاں سے؟ کوفے کے ممبر کے سینے پہ بیٹھ کے علی نے سینے پہ ہاتھ مارا، ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، جو میراث سننے کے لیے یہ جو میں علم بولتا ہوں یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا کہنا تھا یہودی قدموں میں گر گیا، اس نے کہا جس کی لعاب چوسنے سے تو علی بنا ہے اللہ جانے وہ خود کیسا ہوگا، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے۔ ادھر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھایا، پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی راز تو آج کھلا ہے، علم تیرا تو نہیں، یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی کی بات اس وقت فخر چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا، ابھی تو صرف لعاب بولا۔ بسم اللہ، شکریہ شکریہ۔ صدقے شکریہ۔ ربیع الاول سارا دن جلوس نکلے، اور صرف جلوس ہی نہیں تھے، ان جلوسوں میں اونٹنیاں بھی تھیں۔ جس نے جلوس دیکھا وہ تو بولے یہ اونٹنیاں کس کے لیے تھی؟ مولوی کہتے ہیں یہ اونٹنیاں ہم نے اس لیے نکالی تھی، جب پہلے دن بی بی حلیمہ نبی کو لینے کے لیے آئی تھی ایک اونٹنی بھی آئی تھی، لہذا اسی اونٹنی کی یاد میں ہم نے آج اونٹنیاں نکالی ہے۔ پھر مولوی کی عقل نہیں ماری گئی، جس پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا اس کا احترام کر لیا، اور جب محمد کے کاندھوں پہ بیٹھے ہر آج کے رسول کے یہاں پہ نالین محمد کی شبیہ تھی، اماموں پہ نالین محمد کی شبیہ، ان مولویوں کے ہاں میں نے شبیہ دیکھی
جو شبی کے احترام کو حرام کہتے تھے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ نبی کے نالین کی شبیہ ہے. میں کہا نبی کے نالین کی عزت کیا تھی؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ معراج پہ گئی تھی. میں نے کہا حد نہیں ہو گئی؟ تجھے معراج والی جوتی یاد ہے، پردے والا ہاتھ یاد؟ وہ جو نبی کے پاؤں میں تھی وہ جوتی یاد ہے، اور وہ جو نبی کے کاندھوں پہ تھا. آپ نے 12 ربیع الاول کو منایا، ہم 17 کو منائیں گے. ہم میں اور آپ میں 5 کا فرق ہے. مجھے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں کہ 12 تاریخ صحیح ہے یا 17 صحیح ہے. ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. میرا عقیدہ ہے 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھا. یہ کیلنڈر کے بعد نہیں، یہ کیلنڈر سے پہلے. 12 مناؤ 17 مناؤ. گجرانوالہ میں ایک وقت گزر گیا مجھے حاضری دیتے ہوئے. میرے واجب الاحترام بابا علی شاہ جی میرا گھر تشریف فرمائیں. اتنے مجمع میں کسی کو میری تاریخ پیدائش کا نہیں پتا ہوگا. آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو میرا نام یاد ہے، لیکن آپ کو میری تاریخ پیدائش نہیں پتا. میرے اکثر یاروں کو بھی نہیں پتا. اتنے ہی بندوں کو بولنا چاہیے تھا جتنے بولے مجھے، اتنے ہی بندے چاہیے. ہر بندہ بول پڑے نا ایسی بات پہ تو ایجنسیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بات تھی جس پہ سارے بولے تھے، آپ جتنے بولے ہیں اتنے بولنے چاہیے تھے. میرے سارے یاروں دوستوں کو نہیں پتا، میری تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا. لڑائی ختم کر لیتے ہیں، 12 کو آیا تھا یا 17 کو آیا تھا. محمد کے گھر جاتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. جب میں نے تاریخ سے پوچھا، تاریخ نے کہا باپ دنیا سے چلا گیا تھا. میں نے کہا پالنا کس نے تھا؟ اس نے کہا علی کے باپ نے. اب میلاد وہ منائے گا جو ابو طالب کو علیہ السلام کہتا. مصطفیٰ کس سے پوچھیں؟ یکم محرم سے لے کے ربیع الاول کے ابتدا تک میرے بھائیوں نے، ہم نے سوال پوچھے، ہم نے جواب دیے. آپ مجلسوں میں آئے، بابا عارف شاہ جنہوں نے ہم سے پوچھا کہ ماتم کہاں لکھا، ہم نے دکھایا. کڑی کیوں پہنتے ہو، ہم نے بتائی. زلجنا کیوں نکالتے ہو، ہم نے بتایا. آج 12 ربیع الاول گزر گئی. ایک سوال ہمیں بھی جواب دے دو. ہمیں بتا دو بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. سے ابو طالب کا مذہب پوچھنے والے ہمیں بی بی حلیمہ کا مذہب بتائیں. اگر آپ کہیں گے مسلمان تھی تو پھر میں مولوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھوں گا کس کی مسلمان تھی؟ تیرا تو عقیدہ ہے کہ نبی خود 40 سال تک نبی نہیں تھے. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اگر تو کہے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں قرآن کی آیت مولوی کے گلے کا پھندا بنا دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المنازع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. موسیٰ ریت ہے، یہ آقا. اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، وہ آج کیوں آئے؟ وہ آج دیکھنے کے لیے شیعہ میلاد کیسے مناتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. نہ ہم توہین نبی نہیں کریں گے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری نہ بستر. نہ غریب تھا ہمارا نبی. غلط. دنیا میں آیا معاذ نبی نہیں تھا. غلط. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نبی کب سے نبی ہے. اب عزت رسالت پڑھوں گا میں اور چہرے دیکھوں گا، مجھے پتا چل جائے گا کہاں کہاں عشق رسول رگوں میں.
ہم سے پوچھو نبی کب سے نبی ہے؟ جب کب نہ تھا. نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال تھی، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ قند میں مٹھاس تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی. کب تھا؟ نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی کہ الا اللہ کی مستی تھی. میں کیا کہوں کیا تھا؟ میرے پاس لفظ ہی نہیں. جس نے بہت عقیدہ بنایا اس نے کہا ہمارا نبی نور سے ہے. میرا عقیدہ اس سے بھی آگے. اگر ہم کہیں گے نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا. یہ ممبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے، ممبر بعد. اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے، نور پہلے، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. نورم من نور اللہ، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور علیحدہ کیا. اس نے چاہا کہ لوگ میری حمد کریں تو محمد ہو گیا. اس نے اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا. علیحدہ کر کے اس نے کہا اسے کہاں چھپاؤں. اس نے نور کے پردے بنائے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، صرف اسے دیکھتا رہا. یہ دیکھتا رہا. وہ 12,000 نورانی سال سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا. ابھی ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک عزتیں دینے والا، ایک عزتیں پانے والا. 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال حجاب منت میں رکھ کے دیکھتا رہا. یہ سبحان من ہو وقائم لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہو وقائم لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا، جہاں پر سبحان من ہو وغنی لفظ کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال حجاب عزت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب حسن میں رکھا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا، جہاں پر سبحانہ وبحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے اس نے اس نور کو نکالا. فَقَتْرَ مِنْهُ مِئَةَ فَقَتْرَ أَرْبَعَةٌ. اس نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اس نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. اور شرم کر اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے. پسینے کے قطرے گرتا خدا نبوتیں بانٹتا گیا. معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ، ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے. نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے. قطرے گرتے گئے، یہ نبی بناتا گیا. معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین. اس کی پیشانی کا پسینہ لیا، فرشتے بنا دیا. خلق الانبیاء من العرق صدرہ. اس کے سینے کا پسینہ لیا، انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین.
ہاتھوں کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیا۔ خالق الارض من الارق رجلین، اس کے قدموں کا پسینہ لیا، زمین بنائی۔ یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے۔ دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، جو پیتی ہے اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے۔ 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا، درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ العطا میں آیا، درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے فرشتوں سے کرو سجدہ۔ بلکہ معصوم فرماتے ہیں یہ نور جب آدم کی پیشانی میں تھا، خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ اب یہاں میرے کو چیز لگی ہو، میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ آدم کی پیشانی میں نور تھا، آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اس نور کی زیارت کرا۔ خدا نے چند لمحوں کے لیے یہ نور آدم کی پیشانی سے نکل کے آدم کے ہاتھ میں منتقل کیا، اس لیے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ نہیں بول سکے قسمت بھی یہاں لکھی ہوتی ہے۔ اور معصوم کا فرمان پڑھا، معصوم فرماتے ہیں آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور تھا۔ اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے۔ دنیا چاند پہ چلی گئی، پہچان انگوٹھے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے انگوٹھے کے اندر جو لائنیں ہیں، اربوں کھربوں انسانوں کی لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ہر ایک کے دل میں حسین علیحدہ علیحدہ ہے۔ صلب آدم سے نبی کے نور کا آنا تھا، یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مہلائیل میں آیا، صلب مہلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوک میں آیا، صلب اخنوک سے صلب مسترسخ میں آیا، صلب مسترسخ سے صلب ملک میں آیا، صلب ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام، صلب سام سے صلب فرشت میں، صلب فرشت سے صلب شادق میں، صلب شادق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالق میں، صلب فالق سے صلب اربوں میں، صلب اربوں سے صلب تارخ میں، صلب تارخ سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بیت میں، صلب بیت سے صلب حمل میں، حمل سے صلب یس میں، سج سے صلب یمسئی میں، یمسئی سے صلب آد میں، آد سے صلب عدنان میں، صلب عدنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خدیمہ میں، صلب خدیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب گام میں، صلب گام سے فہر میں، صلب فہر سے صلب نبی میں، صلب نبی سے صلب کام میں، صلب کام سے صلب کلام میں، صلب کلام سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب قصاب میں، صلب قصاب سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا۔ خدا نے نور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک صلب عبداللہ میں دے دیا، ایک صلب ابو طالب میں دے دیا۔ جو ادھر آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو ادھر آیا علی آنے والے۔ تقسیم ہو ایک اگلے راز سے پردہ اٹھانے لگا۔ ایک لقب ہے سیدوں کا چوری ہوا، آج میں وہ مال برآمد کرنے لگا ہوں۔ گٹھڑی بعد میں کھولوں گا، ابھی مال چھپا رہے گا، بات کھلے گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ مال چوری ہوا تھا۔ بابا دعا فرمائیں گے، چوری ہوا مال کچرا والا میں برآمد کرنے لگا۔ جس نبی کی پیشانی میں نور ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا، جس کی گود میں ہوتا تھا
اس کی پیشانی میں نہیں ہوتا. مثلاً ہمارے نبی کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا جب تک حضرت اسماعیل نہیں آئے. جب تک حضرت اسماعیل دنیا میں نہیں آئے نور ابراہیم کی پیشانی میں رہا. جب اسماعیل دنیا میں آئے تو یہ نور ابراہیم کی پیشانی سے نکل کے اسماعیل کی پیشانی میں آیا. اب ابراہیم کی پیشانی خالی ہو گئی, نور منتقل ہو گیا اسماعیل کی پیشانی. یا نبی کی پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا. کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس کی گود میں بھی ہو پیشانی میں بھی ہو. ہر نبی کی یا پیشانی میں یا گود میں. مکے کا شہر دروازہ کھلا, ایک شخصیت گھر سے باہر آئی, وہ تھا علی کا باپ. اس کو مکے کے ایک شخص نے دیکھا, اس نے کہا یا ذوالنورین, اے دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام. وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا, پیشانی میں علی کا نور. یہ ذوالنورین علی کا باپ ہے. علی کے باپ یہ علی کے باپ کو کہا جاتا ہے. ایک نور آغوش آمنہ میں آیا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آیا. ان کا بچپن طیب, ان کا لڑکپن طاہر, ان کی جوانیاں بیدار. یہ ہدایت کا ایسا باغ جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. ہمارا نبی آیا ابو طالب کے آنگن میں, تربیت کی علی کے باپ نے. بندے ہم سے سوال کرتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ گجرانوالہ لائیو مجلس لائیو جشن جا رہا ہے, پوری دنیا میں چیلنج ہے, جہاں چاہو حسین کا نوکر آنے کے لیے تیار ہے. تم مجھ سے ابو طالب کا کلمہ پوچھتے ہو؟ اپنے دور کا پیغمبر تھا علی کا باپ. عیسیٰ سے لے کے نبی تک اللہ کی حجت کون سی تھی؟ اگر کہے حضرت عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی تک درمیان میں کوئی حجت نہیں, پھر خدا کا وعدہ کہاں گیا کہ میں حجت کو, زمین کو ایک لمحے کے لیے حجت سے خالی ہوں. تو ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا؟ اتنے مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا, اسے اٹھا کے پوچھ تو مسلمان کب ہوا تھا؟ کلمہ تو نے کب پڑھا تھا؟ وہ کہے گا مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا, میں پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوں. اچھا, جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ کلمہ نہ پڑھے, اور جو اسلام کے گھر پیدا ہو یہ صرف فردی کردار. تذکرائے بی بی حلیمہ اس لیے عام کیا گیا, اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا, وہ تربیت کرنے والا کون تھا, وہ نبی کو انگلی پکڑ کے چلانے والا کون تھا, وہ سراج منیرہ کی حفاظت کرنے والا کون تھا, وہ مکے کے کافروں سے نبی کو بچانے والا کون تھا, وہ اسلام کی پہلی دعوت کرنے والا کون تھا, وہ نبی کا نکاح پڑھانے والا کون تھا, وہ نبی کو حق مہر دینے والا کون تھا, وہ ہمارے نبی کا نام محمد رکھنے والا کون تھا, وہ خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلانے والا کون تھا, وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا کون تھا, وہ نبی کا تحفظ کرنے والا کون تھا. آخری جملہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں, چل تو نے سارے احسان ابو طالب کے بھلا دیے, تو ہمیں اتنا تو بتا دے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ مسلمان مولوی کہتے وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. اب میرا سوال ہے ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ خدا کو چاہیے تھا اپنی دعوت اپنے گھر میں کرتا. مولوی کہتا مجبوری تھی. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ اس کا اس دور